السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، ماہ رمضان جب جب آئے تب تب اس کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا۔ زکوٰۃ یہ اسلامی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہے اور جب وقت آئے تو اس کا نکالنا واجب ہے۔ کچھ فتاوے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں اور سمجھیں اور اپنی حالت کو دیکھ کر اگر آپ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ پہلا فتویٰ یہ ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کسی ضرورت مند کو، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا حقدار ہے، اس کو زکوٰۃ قرض کہہ کر دی ہو، کسی کو کسی نے 50,000 روپیہ قرض کے طور پر دیا اور لینے والا حقدار ہے، اور منع بھی کر دیا ہو کہ واپس نہیں لوں گا، دیا قرض کے طور پر، نیت کی تھی زکوٰۃ کی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں واپس نہیں لوں گا، لیکن کچھ عرصہ بعد زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ کی رقم واپس لوٹانا چاہتا ہو تو اب زکوٰۃ دینے والے کو وہ روپیے واپس کرے تو زکوٰۃ دینے والا کیا کرے؟ ایک شخص نے ایک شخص کو زکوٰۃ دی، ایک انسان نے دوسرے انسان کو زکوٰۃ دی کہ میں تجھے 50,000 روپیہ قرض کے طور پر دیتا ہوں، اور دینے والے نے زکوٰۃ کی نیت کی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا، لیکن جس نے پیسہ لیا، جس نے 50,000 روپیہ لیا، اب وہ رقم کو لوٹانا چاہتا ہے، وہ رقم کو واپس کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینے والے کو واپس کرنا چاہتا ہے، تو اب زکوٰۃ جس نے دی ہے وہ انسان کیا کرے؟ اگر وہ پیسے واپس لے لے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ مسئلہ یہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، صورت مسئول لہو میں اگر مذکور یعنی ذکر کیا گیا شخص نے زکوٰۃ کی رقم قرض کہہ کر دی تھی
اور نیت بھی زکوٰۃ دینے کی تھی تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، البتہ اب اس سے واپس نہیں لے سکتا، یعنی زکوٰۃ اب جو رقم دی تھی اب وہ واپس نہیں لے سکتا۔ لہذا واپس دینے والے کو بتا دے کہ میں نے پیسے آپ کی ملک کر دیے، آپ کو مالک بنا دیا، آپ کی ملک کر دیے تھے، واپس لینے کا ارادہ نہ تھا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ، روزانہ بچت کرنے والے پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ روزانہ کوئی بچت کرتا ہے، جیسے ہماری عورتیں بچت کرتی رہتی ہے اور پیسہ بچاتی رہتی ہے، تو روزانہ بچت پر زکوٰۃ کب واجب ہوگی؟ کیا فرماتے علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ اپنے پاس پیسے جمع کرتا ہے تو اس پر کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ مثال کے طور پر 500 روپیہ، 200 روپیہ، 300 روپیہ جمع کرتا رہتا ہے روزانہ یا مہینہ، اس پر کب زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو جواب یہ ہے، جب یہ شخص صاحب نصاب ہو جائے اور اس مال پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے، نصاب سے مراد یہ ہے کہ کسی کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار رقم، یعنی اتنی رقم موجود ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی آ جائے، یا ویپار کا سامان تجارت ہو جو حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ ہو، ضروریاتی زندگی کے جو سامان ہیں اس سے زیادہ ہو، اور دوسرے نمبر پر قرض سے بھی فارغ ہو، قرض بھی نہ ہو، ایسے شخص کو مالک نصاب کہتے ہیں۔ اگر روپیے، پیسے، چاندی اور یا مال تجارت کچھ نہ ہو، نہ روپیے ہے، نہ چاندی ہے، نہ تجارت کا مال ہے، کچھ نہ ہو، فقط سونا ہو، تو 7.5 تولہ سونا ہونا مالک نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر سونے کے ساتھ کچھ روپیے، پیسے، چاندی یا مال تجارت ہے تو آپ دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ ان کی مالیت چاندی کے نصاب کے مقدار کو پہنچتی ہو تو مالک نصاب مانا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں کہ اگر کوئی شخص اپنے غریب رشتہ دار، دوست یا محلے والوں کا خرچہ برداشت کر لے اور اپنی زکوٰۃ جو سال میں ادا کرتا ہے اس میں سے کاٹ لے اور بقیہ زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا ایسا کرنا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے؟ اگر وہ رشتہ دار، دوست یا محلے والے حاجت مند اور زکوٰۃ کے اہل کو، یعنی جو زکوٰۃ لینے کا اہل ہے، اور انہیں بنیت زکوٰۃ خرچہ دے کر اس کا مالک کر دیا جائے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس طرح سال پورا ہونے سے پہلے متفرق یعنی الگ الگ طور پر زکوٰۃ ادا کرنا
اور سال کے آخر میں حساب کر کے جتنی کم پڑے وہ ادا کر کے پوری کر دینا درست ہے، یعنی صحیح ہے۔ بلکہ ایک سے زائد سالوں کی زکوٰۃ بھی پیشگی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، سال پورا ہو گیا تو اب تاخیر کرنا روا نہیں، بلکہ اب یکمشت یعنی ایک ہی ہاتھ سے بلا تاخیر پوری زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب قبلہ لکھتے ہیں، مالک نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، لہذا مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ میں دیتا رہے، ختم سال پر حساب کرے، اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی تو فبیہا، اور اگر اور کچھ کمی ہو تو فوراً دے دے۔ تاخیر جائز نہیں کہ نہ اس کی اجازت کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے، بلکہ جو کچھ باقی ہے کل فوراً ادا کر دے، اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مجرہ کر دے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ بنیت زکوٰۃ جو مالک مستحق زکوٰۃ کو دے، جو مال مستحق زکوٰۃ کو دے اسے مالک بنا کر دے۔ اباحت کافی نہیں، اگر کسی کو مالک نہیں بنایا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ ضرور ہے کہ جسے دے مالک بنا دے، اباحت کافی نہیں، لہذا مال زکوٰۃ مسجد میں صرف کرنا یا اس سے میت کو کفن دینا، میت کا دین یعنی قرض ادا کرنا یا غلام آزاد کرنا، پل سقایا سڑک بنوا دینا، نہر یا کنواں کھودوا دینا، ان افعال میں یعنی ان کاموں میں خرچ کرنا یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دینا ناکافی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم سال کے پورے ہونے کے بعد جو لوگ زکوٰۃ کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور پورا سال دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ابھی آپ کا سال مکمل نہیں ہوا اور اس سے پہلے آپ نے 11ویں مہینے میں، 8ویں مہینے میں، 9ویں میں آپ دیتے رہے اور جب وقت آیا اس وقت آپ نے حساب کیا تو جو باقی ہے اسے بھی فوراً ادا کر دے۔ اللہ ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، غریبوں کا ان کا جو حق ہمارے پاس ہے ان تک ہمیں پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ رمضان کی بہترین گھڑیوں میں دعائیں کریں، رمضان کی بہترین گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، غریب مسکین یتیموں کا خیال رکھیں، لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دیں اور افطاری کروائے، اور نماز تراویح اگر مرد لوگ ہیں تو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتیں اپنے گھروں میں رہ کر ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ان کاموں کی عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، درس کی ساری غلطیاں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔